الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال اللہ نے آپ کو پیدا کیا مکہ مکرمہ میں۔ 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت توحید لوگوں کو سنائی ہے۔ اللہ کے حکم اور آرڈر پر پھر آپ نے ہجرت کی اور آپ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10 سال آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ حجۃ الوداع کا موقع زندگی میں آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اور اس حج میں آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے آپ اس سال حج کے بعد زندہ نہیں رہنے والے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ایسے ہی ہوا، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ 29 صفر یا 28 صفر تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں کی ہیں اپنی وفات سے پہلے،
پہلے صرف وہ وصیتیں آپ کو سنانی ہیں، اس مقصد سے آپ جانتے ہیں کہ عموماً موت کے وقت بندہ ہمیشہ وہ وصیت کر رہا ہوتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں کی ہیں امت کے لیے وہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہم صرف انہی باتوں پہ اگر پختہ رہ جائیں تو ہر معاملہ ہی ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال پورے ہو چکے تھے، 11واں سال جاری تھا۔ آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع کے قبرستان میں گئے، اور اس سے بھی قبل آپ شہدائے احد پہ قبروں پہ گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی جیسے مردوں پہ پڑھائی جاتی ہے۔ صحابہ پیچھے کھڑے تھے اور آپ نے باقاعدہ ان کا پورا نماز جنازہ ان کی قبروں پہ پڑھا۔ واپس جب آئے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، آپ نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر اپنی امت کا منتظر ہوں گا، اپنی امت کو ویلکم کروں گا حوض کوثر پر۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صحابہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ سامنے صحابہ بیٹھے تھے تو آپ نے انہی کو ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کر سکتے ہو، ہاں مجھے ڈر کیا ہے، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، جب دنیا میں رغبت کرو گے پھر تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے اور پھر ویسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے سابقہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے جو امت کو وصیت کی ہے، اور دنیا کا مال ضرورت کے لیے، سونا چاندی ضرورت کے لیے، یورو پاؤنڈ ضرورت کے لیے، ڈالر بھی ضرورت کے لیے، یہ کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں نا۔ زندگی کا مقصد تو جنت کا حصول ہے، اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ کھانا مقصد نہیں ہے، گھر بھی مقصد نہیں ہے، ضروریات مقصد نہیں ہے۔ خدا را پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے یہ آخری ایام ہے، وفات سے تقریباً 13-14 دن قبل آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، صحابہ مجھے ڈر ہے کہیں میری امت کے لوگ دنیا میں مگن نہ ہو جائیں، اور تباہی ہوئی نہیں پڑی، میں دکان نہیں چھوڑ رہا اللہ کے کہنے پر، میں دفتر نہیں چھوڑ رہا اللہ کے کہنے پر، اور میں تم دنیا میں ایسے مگن ہو جاؤ گے پھر جس طرح سابقہ قومیں تباہ ہوئی تم بھی ایسے ہی تباہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں آپ نے درس دیا ہے، اور دنیا اتنی حاصل کرو جتنی ضرورت ہے، اس کو اپنا معبود نہ بناؤ، اپنا رب نہ بناؤ، اس کی پوجا پرستش نہ کرو، اس کے لیے رب کوئی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے یہ جو خطبہ دیا نا، ہمیں لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ کسی کو الوداع کہتے ہوئے کوئی خطبہ ارشاد فرماتا ہے، آپ ویسے خطبہ دے رہے تھے۔ یہ وقت بھی گزرا، ماں جی کہتی ہیں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آپ بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں، یہ 28 سفر کی تاریخ ہے یا 29 تاریخ ہے، ماں جی کہتے ہیں جنازہ جب پڑھایا آپ گھر میں آئے تو سر پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے وَأَرَأْسَاهُ وَأَرَأْسَاهُ وَأَرَأْسَاهُ، عائشہ میرے سر میں بڑی تکلیف ہے، بڑی درد محسوس کر رہا ہوں۔ ماں جی کہتی اتفاق یہ تھا کہ میرے بھی سر میں بڑی تکلیف تھی، میں نے کہا محبوب وَأَرَأْسِي، میرے بھی سر میں بڑی تکلیف ہے۔ ماں جی کہتی ہیں پھر یہ وہ بیماری تھی جس کا آغاز ہوا، اور اسی بیماری سے آپ وفات پاتے، حتیٰ کہ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن آپ ماں جی میمونہ کے گھر میں تھے، آپ نے کہا اینا انا غدن، اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میں کس گھر میں جاؤں گا، کل کس بیوی کی باری ہے، کل کس گھر میں ٹھہروں گا۔ اور ایک روایت میں واضح آپ نے کہا ساری بیویاں جمع تھی، اور میں اگر تم اجازت دو تو میں یہ بیماری کے ایام سیدہ
سیدہ عائشہ کے گھر میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بالاتفاق تمام بیویوں نے اجازت دی، محبوب آپ یہ ایام عائشہ کے گھر میں بسر کریں۔ سیدہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ مومنوں کی اماں جہان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محبوب کہتی ہیں کہ جب آپ میرے گھر میں آئے، آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، یہ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، بدھ کا دن بنتا ہے کیونکہ سوموار کو آپ فوت ہوئے اور سوموار سے 5 دن قبل یہ بدھ کا دن بنتا ہے اور 8 ربیع الاول بنتی ہے۔ ماں جی کہتی ہیں حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور دونوں ہی آپ کو لے کر میرے حجرے کی طرف آئے، آپ میرے گھر میں ٹھہرے۔ یہ وفات سے 5 دن قبل خطبے سننا محبوب نے جو وفات سے 5 دن قبل آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، بخار بڑا شدید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کہا 7 مختلف کنووں سے پانی جمع کرو۔ 7 مختلف کنووں سے پانی جمع ہوا۔ یہ میں جتنی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سب حدیثوں کا ترجمہ ہے، صحیح البخاری میں، صحیح المسلم میں، جامع ترمذی میں، ابو داود میں، جتنی باتیں کروں گا الحمدللہ سب حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ آپ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحابہ 7 مختلف کنووں سے پانی جمع کرو۔ صحابہ کہتے ہم گئے مختلف کنووں سے پانی جمع کیا، ایک ٹب رکھا گیا اماں عائشہ کے گھر میں، محبوب اس ٹب میں بیٹھ گئے، فرمایا ان 7 مختلف مشکیزوں سے پانی میرے اوپر بہاؤ۔ آپ پر پانی بہایا گیا، کچھ افاقہ آپ نے محسوس کیا اور میں مجھے مسجد نبوی میں لے کے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں سر پر پٹی بندھی ہوئی محبوب کی درد کی وجہ سے اسی حالت میں آپ کو مسجد نبوی میں لے جایا جاتا ہے۔ فجر ہو چکی تھی، یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ منبر پہ بیٹھے اور صحابہ کا مجمع لگا ہوا مسجد نبوی کے اندر۔ آپ نے پہلا خطبہ دیا انصار صحابہ کے بارے میں، اور انصاریوں کا خیال رکھنا، ان کے ذمے جو کچھ تھا انہوں نے پورا کر دیا ہے، جو ان کا حق تھا انہوں نے ادا کر دیا ہے، انہوں نے اپنے گھر بھی دے دیے، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے کر مہاجرین کو دے دی، انہوں نے اپنی جائیدادیں مہاجرین صحابہ کو دے دی، انہوں نے پیغمبر کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، صحابہ جو ان کے ذمے تھا انہوں نے پورا کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ان کی نیکیاں قبول کرنا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو درگزر کرنا۔ پیغمبر کہہ رہے انصار صحابہ کے بارے میں ان کا درگزر کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آج ایک پلید ٹولہ اٹھ کے انہی اصحاب پہ دہن کرے، وہ گندے گٹر کے گندے کیڑے ہیں جو پیغمبر کے اصحاب پہ بھونکتے ہیں۔ آپ صحابہ کو کہہ رہے وفات سے 5 دن قبل صحابہ خبردار، انصاریوں کا خیال رکھنا، انصاریوں کا خیال رکھنا۔ پھر میرے سچے نبی نے کہا ان اللہ خیر عبدن، مسجد نبوی وفات سے 5 دن قبل یہ بدھ کا دن ہے، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکل کر آپ مسجد نبوی میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ان اللہ خیر عبدن ما بین عنده و ما بین دنیا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہ لے، میرے پاس آنا چاہتا ہے میرے پاس آ جا۔ فبقا ابو بکر بقاء شدیدا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضرت ابو بکر صدیق، روئی جا رہے زاروں کے تار روئے، حتیٰ کہ پوری مسجد نبوی حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابو بکر کو کیا ہوا ہے؟ محبوب نے تو کسی بندے کا ذکر کیا ہے اور ابو بکر نے رونا شروع کر دیا ہے۔ پھر پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق سے، اور بزرگوں کیوں روئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تم نہیں سمجھے جو میں سمجھاؤں، تمہیں نہیں پتا چلا جو مجھے پتا چلا ہے، تم علم نہیں رکھتے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، تم نہیں پہچان پائے
اصل بات کیا ہے؟ اللہ کسی کو اختیار نہیں دیتا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ لے، یہ اختیار صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ محبوب اپنی بات کر رہے اور محبوب کہہ رہے میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، اس لیے تو میں رو رہا ہوں کہ محبوب ہم سے رخصت ہونے والے سب صحابہ بولے ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے، فضل والے، اللہ کے محبوب سے محبتیں کرنے والے۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار ہے لوگوں، تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے عقیدے خراب ہوئے، انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، انہوں نے اللہ کی وحدانیت میں غیروں کو شریک بنایا۔ پتہ وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کا واسطہ ہے میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ من کہنا قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے، یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو پکا بنایا، اوپر کمرے تعمیر کیے، اوپر مسجدیں بنائی، پھر ان کو سجدہ کیا، صحابہ ان کے عقیدے برباد ہو گئے۔ خبردار، تم نے کسی قبر کو پکا نہیں کرنا، کسی قبر پہ کمرہ تعمیر نہیں کرنا، کسی قبر پہ مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا۔ کیا بن گیا امت کو؟ پیغمبر تو وصیت کر رہے وفات سے قبل، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر۔ وفات سے 5 دن قبل، یہ بدھ کا دن ہے، محبوب کی باتیں صحیح البخاری میں، صحابہ سامنے بیٹھے، امت کی اکائی اور امت کے عقیدے کا تحفظ، اللہ کی قسم قبر پرستی نے تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ مجھے پاکستان کا کوئی قصبہ دکھاؤ جہاں پہ قبر کی پوجا نہیں ہو رہی، کوئی شہر دکھاؤ جہاں پہ قبروں کی عبادت نہیں ہو رہی، کوئی صوبہ دکھاؤ جہاں پہ قبروں کو پوجا نہیں جا رہا، رب کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکتے جا رہے۔ تباہی کر دی شیطان نے۔ محبوب نے ایسے تو نہیں کہا، معلوم ہوتا ہے معاملہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے تو یہ کہا صحابی کو اور میری قبر سے بھی گزرے گا تو انہیں میری قبر پہ بھی سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے یہ ہم پہ فضل کیا ہے۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے پیغمبر کی قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے، پھر علی حجویری کو کیسے کر سکتا ہوں؟ عبد القادر جیلانی کی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایرے غیرے کی قبر پہ میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا میری قبر کو سجدہ نہیں، مجھے سجدہ نہیں۔ سجدہ کس کو ہے؟ پھر بولے یار ذرا محبت سے بولے، کس کو کرنا ہے؟ سارا رب نے ایک دیا ہے، اللہ بھی ایک ہے، یہ جھکے گا تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ محبوب وصیتیں فرما رہے، پھر بتا کیا کہا؟ اللہ ہی اللہ، قوم جشن میں مصروف ہے، پیغمبر کی تعلیم کچھ اور ہے۔ اور بھائیو آپ نے دعا پھر کر دی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ میری قبر بت نہ بن جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسا سابقہ نبیوں کی قبروں کو پوجا گیا، اللہ میری قبر کو پوجا نہ جائے، اس کی حفاظت کرنا۔ رب نے کی نہیں حفاظت، رب نے حفاظت کی ہے۔ اگرچہ تو گالیاں دیتا ہے کہ وہ جھکنے نہیں دیتے، وہاں پہ مانگنے نہیں دیتے، رب نے حفاظت کر دی ہے۔ محبوب کی دعا جو تھی، اللہ میری قبر پہ، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آگے کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پہ عرس نہ لگے، عیدا عرس نہ لگے میری قبر پر۔ آج کہہ کے دیکھ لو یہ جی ولیوں کے منکر، خدا کا واسطہ ہے یہ قوم کی خیر خواہی ہے، اخلاقیات تو بعد میں، معاملات بھی بعد میں، پہلے عقیدہ توحید ہے۔ 99% شرک کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔
یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ. پڑھے ذرا دوبارہ پڑھے پھر پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے فرمایا ہے قبر کو پکا نہیں کرنا, مجاور بن کے نہیں بیٹھنا, دیا نہیں جلانا, قبر پہ تحریر نہیں کرنی, عرس میلہ نہیں لگانا. یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر محبوب نے خطبہ دیا. اور اب یہ جو خطبہ ہو رہا ہے نا اس کا موضوع ہے فضائل ابو بکر صدیق. مفاد سے 5 دن قبل میرے پیغمبر فرما رہے صحابہ سن لو, جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا ہے, جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ایک بندہ ایسا ہے جس نے مجھ پہ نیکیاں بڑی زیادہ کی ہے, اس نے مجھ پہ مال بڑا خرچ کیا ہے, میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا. صحابہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ ابو بکر کو بلائے گا, پوری کائنات کے لوگ دیکھیں گے. اللہ کی قسم جو صدیق کو نہیں نہ مانتے وہ بھی دیکھیں گے. ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے, نبیوں کے سامنے, ولیوں کے سامنے, سب کے سامنے اللہ ابو بکر کو بلائیں گے. پھر اللہ ابو بکر کے احسانات کے بدلے اللہ خود چکائے گا, خود رب بدلے دے گا. اللہ ابو بکر کو راضی کہے گا خبردار مسجد سے ساری کھڑکیاں بند کر دو. ابو بکر کی جو گھر کی کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے وہ تم نے بند نہیں کرنی. آپ نے اس کا تذکرہ کیا, 5 نمازیں مسجد میں پڑھی, آپ گھر چلے جاتے. اب جمعرات ہے اور بھائیو جمعرات ہے, 9 ربیع الاول ہے, جمعرات کا دن ہے. آپ نے فجر بھی پڑھائی, اس کے بعد پھر ظہر کے وقت مسجد میں آئے, پھر خطبے ارشاد فرمائے. صحابہ کہتے ہیں 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہودیوں عیسائیوں کو عرب سے نکالو, مکہ مدینہ سے عرب سے یہودیوں عیسائیوں کو نکالنا ہے, جگہ نہیں دینی ان کو. دوسری بات کہی جو وفد آئیں گے ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے. صحابی کہتے ہیں تیسری بات میرے ذہن میں نہیں رہی, محفوظ نہیں کر سکا, یہ دن بھی گزرا. آج آپ نے فرمایا صحابہ کسی سے میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے. حالانکہ حدیث پچھلے جمعے بیان ہو گئی ہے حضرت اسید والی, یہ وفات سے قبل ہی کی بات تھی. جس نے بدلہ لینا لے لو. وہ اسید بن زہر کہتے ہیں میں نے بدلہ لینا, مجھے آپ نے چھڑی ماری تھی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم لرز گئے. اس میں بھی نصیحت ہے, خدا کا واسطہ ہے. پیغمبر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے, کسی سے زیادتی کی ہو تو بدلہ. آج ریل پتہ ہوتا ہے میں نے بہنوں کا حق کھایا ہے, پتہ ہوتا ہے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہے, پتہ ہوتا ہے لوگوں کا قرضہ مارا ہے, پتہ ہوتا ہے لوگوں سے زیادتی کی ہے, کسی کو گالی دی, کسی پہ لعنت کی, کسی بھی عزت پہ حملہ, کسی کی بہتان کسی پہ لگایا, پتہ ہے پر ڈٹائی سے بیٹھا ہے, توبہ ہی نہیں کر رہا, اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتا. یہ پیغمبر ہے, نصیحت ہے اس میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بدھ کا دن بھی, جمعرات کا دن بھی گزرا. مغرب کی نماز ہوئی نا تو آپ نے فرمایا مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات آپ نے پوری پڑھی. مغرب کی نماز جمعرات میں پوری سورہ مرسلات آپ نے تلاوت کی. عشاء کا وقت ہوا تو کافی وقت لیٹ ہو گیا. مسجد میں لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے یہ گھڑی ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے, یہ حق بنتا ہے جو بات ہو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن کوئی معاملہ اگر ہو جائے تو فوقیت حدیث مصطفیٰ کو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. شادی پہ 2 گھنٹے انتظار کرنے والے, نماز 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا قاری صاحب یہ کتنے ٹر گیا ہے, اسی کو ویلے ہاں. اور بھائیو اللہ کی قسم صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, کسی کی جرت نہیں کوئی بات کر جائے. محبوب نے خود پوچھا ہے اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. ماں جی کہتی ہیں وہ ہم ینتظرون کا, وہ سارے مسجد میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. حدیثیں وہی رہیں گی.
ہاں نہیں بدلے گی، حکم وہی ہے، مسئلہ وہی ہے۔ قاری صاحب اگر پیچھے کھڑے ٹائم کیوں ساری سب کھڑی ہو جاتی ہے، جائز ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم خلاف سنت ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھ لو میں مصلی کی طرف آ رہا ہوں، تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ پہلے ہی امام صاحب وضو کر رہے ہیں، کچھ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، پھر اس میں بھی تکبیر ہو گئی، میں آپ کو حدیث سناؤں گا پر تکبیر ہو گئی، تکبیر پھر بولے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے نا، تکبیر، ایک عورت آئی تکبیر ہو گئی، بابو میری بات سن لیں، آپ کہتے ٹھیک، صحابہ کھڑے ہیں صفے میں نہیں، تکبیر ہو گئی، آپ اس عورت لونڈی سی سیاہ رنگ کی، صحابہ کہتے ہیں اس عورت کے پاس چلے گئے، لمبی دیر تک وہ اپنی باتیں محبوب کو سناتی رہی اور آپ سنتے رہے۔ تو یہ ساڑھے ورگے ہوں دے انہوں کڈو جیے تھو، ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہے، ہم خود نہیں اپنے امام کو عزت دیں گے تو باہر سے آگے کوئی دے گا؟ پرسنالٹی ہے، حق ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے۔ تکبیر ہو چکی، صحابہ کھڑے، آپ نے لمبی دیر باتیں کی، فرمایا جب اس عورت نے بات مکمل کی پھر سچے نبی نے واپس آ کے نماز پڑھائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نا بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔